کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے، ایز اے انسان میں ان کو جانتا ہوں، میں سیاست پڑھتا نہیں، ٹی وی دیکھتا نہیں، اخبار میں پڑھتا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنا۔ کہہ رہے جب سے وہ آئے معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں کہا یہ بات نا آج سے 3 سال پہلے جب میاں صاحب تھے تب بھی لوگوں نے مجھ سے کہا، اور جب فلاں تھے تب بھی کہا ہے۔ میں کہا ان لوگوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو غلط دکھ رہا ہے، آپ غلط دیکھ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تمہاری یہ جسم کی اعضاء اللہ کی نافرمانی، آنکھ حرام دیکھے گی، کان حرام سنیں گے، زبان حرام بولے گی، جب تمہاری یہ جسم کی اعضاء اللہ کے حکم توڑیں گے میں تمہاری زندگی برباد کروں گا، مال کے ساتھ برباد کروں گا، ان آنکھوں سے میں 30 سال دیکھ کے آ رہا ہوں، حکومت کے ساتھ برباد کروں گا جیسے فرعون نمرود کو برباد کیا، مال کے ساتھ قارون کو برباد کیا، طاقت کے ساتھ قوم عاد کو برباد کیا، بزنس کے ساتھ قوم شعیب کو برباد کیا، زراعت کے ساتھ قوم سبا کو برباد کیا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہ غربت میں تمہیں نعمتیں دے کے برباد کروں گا جب تم اعضاء کو اپنی مرضی پہ چلا، آنکھ سے حرام دیکھو۔ اللہ نے آنکھ کے لیے حرام بتایا نا، ڈیزل گاڑیاں پیٹرول گاڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں جو اور آگے آنے والی کتابوں میں، یہ سب اللہ کے نبی نے کہا فحاشی کی وجہ، تم فحاشی چھوڑ دو اللہ بیماریاں ختم کر دیں۔ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ ایک حرام چھوڑو، آپ کے دل میں جو سکون ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سکون کے لیے۔ میں ابھی میں یورپ سے ہو کے آؤں، جو ملے میرے دل میں بے چینی ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیں مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں ایک گزارش اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اور اس پہ ڈٹا رہے، جب یہ مرے گا نا تو اس کو لینے فرشتے آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے 500 فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے۔ یہ ڈرے گا آگے سے اور غم کھائے گا پیچھے کو، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈر جو آگے آنے والا ہے، مت غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ہم تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، تیری مدد کرتے تھے، اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے دنیا بھی ان کی فرشتے مدد کرتے ہیں، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کو رب بنانا، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، میرے دوستو یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ میری ایک گزارش آپ سے، ایک سوال ہے کبھی سوچنا، مجھے 37 کی ایج میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک آدمی نے، اور وہ نیا ریورٹ مسلم تھا، اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہے۔ تو تم کیا کرتے؟ میں کرکٹر ہوں۔ وہ کہا کرکٹ سیکھی تھی؟ میں کہا سیکھا۔ کمپیوٹر سائنس میں سیکھی۔ وہ کہا تبھی انسان بننا بھی سیکھا ہے؟ میں کہا نہیں، یہ تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، انسان بننا بھی سیکھنا ہے، اور کائنات کا سب سے مشکل کام انسان ہے۔ انسان بن جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کہ انسان کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، جیسے کرکٹ گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا، ہوائی جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں بن سکتا، سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر نہیں بن سکتا، یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین میں جو پہلا گھر میں نے بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا ھدی للعالمین، وہ مسجد حرام مکہ رکھا تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں، ہدایت مل جائے۔ انسان بننے کی جگہ بس مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں، یاد رکھنا۔ بغیر گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، گھر میں نالج حاصل کر سکتا ہے، بہت نالج ہوگی۔ بغیر سوئمنگ پول کے سوئمر نہیں بن سکتا، اللہ کی قسم بغیر مسجد کے کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ پر میں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، انسان کے لیے مسجد ہے، جیسے مچھلی کی روزی پانی میں، انسان کی ساری روزی پانی کے اندر ہے۔ اور روزی میرے دوستو، سکون، چین، اطمینان، اچھی بیوی، نیک اولاد، صحت، یہ بے خوف زندگی، اللہ فرماتے ہیں روزی کا ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ آسمانوں میں، تم نیچے سائے میں خوار نہ ہونا۔ آج ہم ٹوٹیوں، پانی ٹینکی میں ہے، ہم ٹیپس میں خوار ہونے ہیں۔ روزی کا ہے اللہ کے پاس آسمانوں میں۔ اعمال میں 5 لفظ ہوتے ہیں، مال، ہمیں مال چاہیے نا، اعمال، الف اینڈ ٹھیک کر، آگے مال ہی مال ہے۔ اللہ نے اعمال کے اندر مال بھی رکھا ہے، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اللہ کو رب بنا لو۔ 3 کا ہے کام تم کرو، مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، سب کو نمازی بناؤ، سب کو زکوٰۃ لینے والا بناؤ، اللہ اپنے علاوہ سارے ڈر تمہارے اندر سے نکال دے گا۔ تو اس لیے ایک پیغام دینا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ سب عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ میں بھی اللہ کو پہچان لوں، اور یہ ساری کائنات 6 بلین لوگ ہیں، امریکہ میں بہترین لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، یورپ میں بہترین لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو مسلمان تو پتہ، اسلام نہیں پتہ، کیونکہ نبی اب کوئی نہیں، آنا نہیں۔ قرآن نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے کہ اب اس امت نے
قیامت تک کے لوگوں کو جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھائیں گے، یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ پھر رسول کا راستہ کیا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی راستہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، جیسے ماشاءاللہ بھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا۔ ہاشم معاملہ ہمارا کرکٹر ہے، کیسا زبردست شاہد جانتا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک ہندو خاندان، اس کے ہاتھ پہ اس کا اسکورر ہے، پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا۔ تو آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا، جو کرنا ہے کاروبار کرو، حکومت جو مرضی چلاؤ، اللہ کو ساتھ لے لو اور نبی کا کام اپنا کام بنا لو، اللہ دنیا ہی جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔